हाय मुस्कान। दानियाल खान आज भी नई लड़की के साथ कैंटीन में देखा गया है। उसकी क्लासमेट राफिया ने पास आकर कहा तो नागवारी से उसे देखने गई। तो मुझे ये बात क्यों बता रही हो? मेरा उससे क्या लेना देना? वो सर झटक कर बोली, वैसे ही कहा है मैंने, वो दरअसल तुम्हारा कजन है ना। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगा तुम्हें थोड़ा बुरा लगा होगा। दिमाग खराब है तुम्हारा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? और मेरा उस शख्स से क्या ताल्लुक? मैंने तो आज तक कभी उससे बात तक भी नहीं की, क्योंकि ऐसे लोफर आवारा लोगों के साथ मैं कभी बात करना पसंद नहीं करती। वो नागवारी भरे अंदाज में बोली तो पास से गुजरता दानियाल उसी तरफ आ गया। लगता है तुम्हें भी मुझसे बात करने का शौक है। दिल में शायद इसीलिए जल भुन रही हो कि मैंने कभी तुम्हें लिफ्ट क्यों नहीं करवाई। चलो आज तुम्हारी हसरत पूरी कर देता हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ 1 महीना डेट कर सकती हो। इतने से दिन में तुम फेमस हो जाओगी पूरी यूनिवर्सिटी में कि तुम दानियाल खान की गर्लफ्रेंड रही हो। वो उसके पास आकर बेबाक लहजे में बोला तो मुस्कान का सफेद रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम जैसे लोफर से जलूंगी मैं? और मुझे फेमस होकर क्या करना है? मैं आम सी लड़की हूँ और आम जिंदगी जीती हूँ। तुम जैसे घटिया लोगों के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। मुस्कान खान वो सर्द लहजे में बोली, अपनी हद में रहो वरना मैं मुंह तोड़ सकता हूँ। न जाने कहाँ से उठकर हमारे घर आ गई है और अब मेरी जिंदगी में भी दखल अंदाजी देने लगी हो। बनकर तो मेरे मरहूम चचा की बेटी आई हो, पता नहीं उनकी बेटी हो भी कि नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले मुस्कान ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? वो खूनखार निगाहों से देखता उसकी तरफ लपका, मगर जवार खान ने बीच में आकर उसे पकड़ा और खींचता हुआ बाहर ले गया। क्यों लेकर आया है तू मुझे बाहर? उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है और मैं उसका जवाब उसे जरूर दूंगा। वो अपना आप छुड़वाते हुए गुस्से से बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? एक औरत पर हाथ उठाओगे? सबसे पहले तुमने शुरू किया है। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे ये सब बोलने की कि तुम उसे नाजायज बोला है? यार उसे गाली दी है, और तुम्हें अगर ऐसी कोई गाली दे तो तुम क्या करोगे? जवार खान ने इंतहाई गुस्से भरे अंदाज में पूछा तो वो नागवारी से सर झटक गया। मैं अपनी बात पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। उसकी माँ का जिस जगह से ताल्लुक है वो एक गाली ही है। शुक्र करो कि मैंने वो गाली नहीं दी। वो तल्ख लहजे में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम खान फैमिली को इस तरह बदनाम करना चाहते हो? शेम ऑन यू। तुम्हारी ये बात दादो जान को पता चल गई ना तो जान से मार डालेंगे। अच्छी तरह से जानते हो ना, उनके लिए खानदान की इज्जत बहुत मायने रखती है। जवार की बात पर वो गुस्से से आगे बढ़ गया और गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकलता चला गया। जवार खान सर झटक कर अंदर यूनिवर्सिटी में वापस आया और उसने मतलाशी निगाहों से इधर उधर मुस्कान को तलाश किया। वो उसे एक दरख्त के नीचे तन्हा बैठी नजर आई। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास आया तो वो सर झुकाए रो रही थी। अरे वाह, इतनी बहादुर लड़की होकर आप रो रही हैं? वो उसके पास बैठते हुए खुशगवार लहजे में बोला तो उसने शिकवा गुनाह निगाहों से उसे देखा। आप क्यों मुझसे इतनी हमदर्दी रखते हैं? हमेशा आपका तो पूरा खानदान ही मुझे देखना तक पसंद नहीं करता। वो नम लहजे में बोली, क्या है ना, बचपन से ही मैंने मीठी चीज़ें बहुत खाई हैं और इसकी वजह से मेरे अंदर की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मैं किसी के बारे में अपने दिल में कोई बुरी याद रखता ही नहीं। मगर सब लोग सुबह सुबह करेले का जूस पीते रहे हैं, बस वही कड़वाहट उनके अंदर रच बस सी गई है। आप सबकी बातों को इग्नोर मारा करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो भी जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दी। खैर, अब सब कुछ छोड़िए और मेरे साथ शॉपिंग पर चलिए, क्योंकि आपने तो शॉपिंग की नहीं, पूरे घर में शॉपिंग हो गई है आज रात के फंक्शन के लिए। वो उठकर खड़े होते हुए बोला तो उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मैं कोई भी सूट पहन लूँगी। अरे, हमारे ख़ानदान की सबसे पहली शादी है, अब जवार खान की बहन की शादी हो और जवार खान की दोस्त यूं ही सर झाड़ मुंह फाड़ बनाकर आ जाए तो लोग क्या सोचेंगे? चलो उठो फौरी। उसने डपटते हुए कहा तो वो चुपचाप उठ गई और जवार खान के संग चलते उसका दिल चाहा कि वो शख्स हमेशा यूं ही उसका साथ देता रहे। न जाने उस शख्स के साथ रहकर उसे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्यों होता था। वो आज से 2 साल पहले खान हाउस में आई थी। अरबाज खान उर्फ दादू के 3 बेटे थे। सबसे बड़े अरमान खान, जिनका बेटा जवार खान और बेटी आलिया खान, और दूसरा बेटा अरसलान खान, जिनके भी 2 बच्चे दानियाल खान और मजनी, और सबसे छोटे बेटे फैज़ान खान, जिन्होंने एक तवाइफ के असीर होकर
اس سے شادی کر لی، مگر کسی نے فاطمہ کو قبول نہ کیا تو فیضان ان سب سے ناراض ہو کر فاطمہ کو لے کر کراچی چلے گئے۔ وہاں انہیں اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا، مسکان خان، اور وہ حتی الامکان فاطمہ اور مسکان کے لیے ہر اچھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب مسکان 10 سال کی ہوئی تو وہ دنیا سے ہی چلے گئے۔ فاطمہ نے دنیا کے سرد و گرم ہوا سے اسے بچا کر رکھا، اور 18 سال کی ہوئی تو 2 سال پہلے فاطمہ کا بھی انتقال ہوا، مگر انتقال سے پہلے اس نے مسکان کو خان ہاؤس کا ایڈریس دیا، اور وہ جب اس ایڈریس پر اپنے ماں باپ کی تصویر کے ساتھ آئی اور جب اس نے فیضان خان کی وفات کے بارے میں بتایا تو گویا خان ہاؤس پر ایک قیامت ہی ٹوٹ گئی تھی۔ دادو جان کو تو چپ ہی لگ گئی تھی۔ انہوں نے اسے اس گھر میں رہنے دیا، مگر نہ تو کبھی انہوں نے خود اس سے بات کی اور نہ ہی خاندان میں کوئی اور اس سے بات کرتا تھا سوائے زوار خان کے۔ لیجئے، ہم پہنچ چکے ہیں شاپنگ مال، اب آپ ڈھیروں شاپنگ کیجیے اپنی مرضی کی، زوار خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زوار خان نے اسے کافی زیادہ شاپنگ کروائی۔ پھر وہ جب گھر پہنچے تو زوار کی ماں فائزہ بیگم اس پر ناراض ہونے لگی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو اپنی اس کزن کا 2 سال پہلے ہی اسیر ہو گیا تھا، جب وہ بڑے اعتماد کے ساتھ خود کا مقدمہ لڑ کر خود کو مسکان فیضان خان ثابت کر چکی تھی، جس پر سوائے زوار اور دادو جان کے کسی کو یقین نہیں تھا۔ وہ ان کی باتوں کو انسنا کرتا ہوا دانیال کے کمرے کی جانب بڑھا، جو کہ ابھی تک اس سے ناراض تھا۔ کیا بات ہے ڈوڈ، ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو ایک نئی دوست مل گئی ہے تو پرانے دوستوں کا اچار ڈال لو اب، دانیال نے جل کر کہا۔ تو وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا، تو اس لیے جل ککڑے بنے ہوئے ہو؟ چلو جلدی سے آپ ریڈی ہو جاؤ شام کے فنکشن کے لیے، ورنہ عالیہ نے ناراض ہو جانا ہے کہ اس کی شادی پر بھنگڑا نہیں ڈالا اور پنگا ڈال کر بیٹھ گئے ہو۔ زوار نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر زوار کے جانے کے بعد اٹھ کر تیار ہونے لگا۔ وہ تیار ہو کر اپنی ہی دھن میں باہر آ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ زور سے ٹکرایا۔ وہ وجود اس سے ٹکرا کر سیڑھیوں سے گرنے ہی والا تھا کہ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے جیسے ہی سر گھما کر دیکھا تو وہ مسکان تھی، اور وہ اس قدر حسین تھی کہ اس کے پورے ننھیال ددھیال بلکہ پوری یونیورسٹی میں اتنی حسین کوئی نہیں تھی۔ آج تو جوڑے میں جکڑے سلکی بال بھی کھلے تھے جو کہ کمر کو چھو رہے تھے، اور سیاہ موٹی موٹی آنکھوں میں ناگواری بھرے تاثرات تھے۔ واللہ تم تو سر سے پیر تک قیامت ہو، وہ اسے کھینچ کر باہوں میں لیتے ہوئے بولا۔ اپنی حد میں رہو، وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے غصے سے بولی، اور پھر نیچے کی جانب بڑھنے لگی کہ دانیال نے اسے پکارا۔ ویسے اگر تم میری ٹائپ کی ہوتی نا تو اس وقت تم میری گرل فرینڈ ہوتی، لیکن تم میری ٹائپ کی نہیں ہو۔ حسین اور قیامت تو ضرور ہو، مگر دانیال خان کبھی ایسی ویسی گری پڑی چیزوں کو نہیں اٹھاتا۔ طوائف ماں کی بیٹی دانیال خان کے بعد کسی برچے کی طرح اس کے دل میں لگی تھی۔ اگر میں نے طوائفوں کی ڈیفینیشن بتائی نا تو سب کے سب بولنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جب میں بولتی پھر بولتی بند کر دیتی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی، اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ دانیال اور زوال کے ننھیال سے جو لڑکیاں آئی تھیں وہ اسے حسد اور جلن سے دیکھ رہی تھیں۔ دانی، مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی آج کل بڑا شریف بن رہا ہے، دانیال کی ماموزاد نے اس کے پاس آتے ہوئے مسکان کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دانیال کی یہ کزن روبی نہ صرف ماڈل تھی بلکہ ایک بہت اچھی ڈانسر بھی تھی۔ مسکان نے اسے طنزیہ انداز میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، چلیں کوئی تو ہے جو نیک بن رہا ہے، کم از کم آپ کی طرح اس طرح بے حیائی تو نہیں پھیلا رہا۔ جب آپ جیسوں کو برائی پر شرمندگی نہیں ہوتی تو میں اپنی اچھائی پر شرمندہ کیوں ہوں؟ اس کی بات پر روبی ہنس پڑی۔ سچی میں تم کتنی فنی ہو یار، طوائف کی بیٹی ہو کر اچھائی کی بات کرتی ہو۔ تمہاری ماں کوٹوں پر پیسوں کے لیے ناچتی تھی اور یوں ہی فیضان انکل کو اپنے دام میں پھنسا لیا۔ روبی تنفر بھرے انداز میں بولی، چلو میری ماں کی تو مجبوری تھی ناچنا، کیونکہ پیٹ پالنا تھا انہیں اور اپنی عزت کو بھی بچانا تھا، لیکن جب میرے بابا نے ان کی مجبوری کی زنجیروں کو توڑ کر ان کا ساتھ دیا تو انہوں نے کبھی اس جگہ کو پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ ایک نیک خاتون رہی، یہاں تک کہ ان کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ لیکن روبی، تمہیں کون سی مجبوری ہے؟ تم تو پوری دنیا کے سامنے اپنا مجرا دکھاتی ہو، وہ بھی جسم کی نمائش کرتے ہوئے۔ تم بھی تو اپنا پیسہ کمانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو نا؟ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یوں بات کرنے کی؟ میں ہاتھ اٹھا کر اسے تھپڑ مارنا چاہا تو اس نے بیچ میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آواز نیچی مس روبی، اگر آواز اونچی کرنے سے آپ حق پر ثابت ہوتی
तो आपसे कहीं ज़्यादा मैं ऊंची आवाज़ में बात कर सकती हूँ, और सर्द लहजे में बोली। फिर उन सब से दूर अलग थलग कोने में जाकर बैठ गई। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे बिल्कुल ठीक ही कहा था, जब ये बोलती है ना तो दूसरों की बोलती बंद हो जाती है, दानियाल मुस्कुराते हुए बोला। फिर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और जाकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उसे देखने लगा। तब वो उसकी हरकत पर दिल ही दिल में खौलते हुए इधर उधर देखने लगी, मगर उसकी बेबाक निगाहें उसके चेहरे का ही तवाफ कर रही थी। फिर वो गुस्से से वहां से उठकर अंदर की जाने बढ़ी तो दानियाल तेजी से उसके पीछे लपका। वैसे तुम बहुत ज्यादा नखरे वाली हो, लड़कियों को नखरे नहीं करने चाहिए, दानियाल ने लाउंज में आकर उसके आगे खड़े होते हुए कहा तो उसने नागवारी भरी निगाहों से उसे देखा। आपको कोई काम नहीं है क्या? सिर्फ लड़कियों के पीछे ही घूमना पसंद है? वो इंतहाई तल्ख लहजे में बोली तो दानियाल उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो क्या है ना कि लड़कियां एक फूल की मानंद होती हैं, और अगर उनकी तारीफ ना की जाए ना तो मुरझा जाती हैं, और दानियाल खान किसी लड़की को मुरझाते हुए नहीं देख सकता। वो उस पर निगाहें जमा कर बोला, यह गलतफहमी आपको किसने डाल दी कि लड़कियों की तारीफ अगर लड़के ना करें तो वो मुरझा जाती हैं? मैं आपको बताती हूँ, चलो कि ऐसा कुछ नहीं होता कि ये बात एक बीवी के लिए होती है, ना कि किसी भी लड़की के लिए। जब कोई शौहर अपनी बीवी की तारीफ नहीं करता, उससे मोहब्बत नहीं करता, तो वो मुरझा जाती है। इसीलिए तो शौहर की दुनिया से जाने के बाद औरत की जिंदगी बेरंग हो जाती है। इसीलिए मेरे सामने इस तरह की बातें आइंदा मत कीजिएगा, क्योंकि ना तो मैं ऐसी बातों से फिसलने वाली हूँ और ना ही मैं ऐसी बातों को मानती हूँ। आप मुझे अपने कजन्स और गर्लफ्रेंड्स की तरह मत समझिए, जो कि आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस जाती हैं। मैं ज़रा दूसरी टाइप की लड़की हूँ। मैं ना किसी मर्द से बात करना पसंद करती हूँ और ना ही उनकी बातों में आती हूँ। मुझे मेरी माँ ने बचपन ही से एक हद में रखा है और मैं अपनी हद नहीं भूला करती। वो सर्द लहजे में बोली और फिर आगे की जानिब बढ़ गई। मज़ा आएगा तुम्हें पटाने में मिस मुस्कान खान। तुम एक दिन दानियाल खान की बातों में ऐसा उलझोगी कि उसके बुने हुए जाल में किसी मकड़ी की मानंद फंस जाओगी। वो दिल ही दिल में उसे मुखातिब करते हुए दोबारा बाहर की जानिब बढ़ गया। अगले दिन सुबह जब वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था तो उसी वक्त वो भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे थे। दानियाल ने उसके पास जाकर उसे साथ चलने की ऑफर की, जिसको उसने बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया। दानियाल खान जब किसी लड़की को ऑफर करता है ना तो उस लड़की की किस्मत खुल जाती है। एक बार आजमा कर तो देखो, वो लोफराना अंदाज में बोला तो उसका हलक तक कड़वा हो गया। मेरे पीछे टाइम वेस्ट करने के बजाय किसी और लड़की को फंसाइए जो कि आपकी बातों के जाल में फंस सके, वो हुनूस नागवारी भरे लहजे में बोली तो दानियाल को उस पर गुस्सा ही आ गया। तुम्हारे अंदर किस चीज का गुरूर है? समझती क्या हो खुद को? तुम एक तवाइफ की बेटी हो और तुम्हें तो शर्मिंदगी से सर नहीं उठाना चाहिए। वो तुनक कर बोला, मेरे लिए मेरी माँ का रूप वही है जो मैंने देखा है। वो एक तहज्जुद गुजार नमाजी औरत थी और तवाइफ के पेशे से तौबा कर चुकी थी। वैसे भी मेरी माँ उस कोटे पर रहते हुए भी खुद को बड़ा बचा कर रखे हुए थी। पता है मिस्टर दानियाल, गंद में रहते उस गंदगी से खुद को बचा कर रखना फ़ख्र की बात होती है, और मुझे अपनी माँ पर बहुत फ़ख्र है। आप जैसा घटिया आदमी मेरी माँ के मुतालिक ऐसी बात ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि जिसकी खुद की माँ उसे बचपन में छोड़कर किसी और शख्स के साथ और उसका हाथ थाम कर इस घर से चली गई, वो सभी जानते हैं। आप भी जानते हैं ना, और हम भी। तो लिहाजा हर एक को पता है कि ताई अम्मा आपकी सौतेली माँ है, लेकिन आपको सगे बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हैं। मगर अफसोस आपकी सगी माँ तो आपको छोड़कर चली गई थी, वो भी किसी और मर्द के प्यार में पड़कर। लेकिन मेरी माँ ने तो तवाइफ साथी होकर अपने शौहर की वफात के बाद भी किसी मर्द के मुतालिक नहीं सोचा। मेरे लिए मेरी माँ मेरा फ़ख्र है। और हाँ मिस्टर दानियाल, ख़ानदानी और नामी गिरामी होने की ज़रूरत नहीं होती, वो वफादार भी हो। अगर ऐसा होता तो आपकी माँ कम से कम अपने शौहर के साथ नहीं तो आपके साथ तो वफा करती, क्योंकि माँ कभी बेवफा नहीं होती। लेकिन क्या है ना कि वफा किसी की मीरास भी नहीं होती। वो चबा चबा कर बोली और साकित जामिद सा वो उसे देखता रह गया, और फिर बिना कुछ बोले वो एक झटके से वहां से मुड़ा और अपने कमरे की जाने बढ़ गया। वो तंज़िया अंदाज में हुनकारा भरती आगे बढ़ गई। वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसका जहन दानियाल की जाने भी लगा था। वो जितना उस शख्स के रवैये के बारे में सोचती थी उतना ही उलझ जाती थी। न जाने उस शख्स को उससे इतनी नफरत क्यों थी। वो जितनी बार भी उससे मिला उसके खिलाफ और उसकी माँ के खिलाफ जहर ही उगला था।
اور یہ بات اس کے تن بدن میں آگ لگاتی تھی۔ وہ اگر اس سے نفرت کرتا تھا تو وہ خود دانیال خان سے شدید ترین نفرت کرتی تھی۔ اس کا دل چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی شکل بھی دیکھے۔ جس کے نزدیک لڑکیاں صرف ایک کھلونا ہے۔ وہ پھر اپنی ساری سوچیں جھٹک کر لائبریری کی جانب پڑ گئی۔ دانیال صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں کسی تازیانی کی طرح اس کے دل کے آر پار لگی تھی۔ وہ بھلے اپنی سوتیلی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ بھی اس کا بہت دھیان رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی کا یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکا۔ وہ زہرا بیگم اور مزنی کو کبھی بھی غیر نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس کی سگی ماں اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھی، اور آج اس لڑکی نے اسے تانا دیا تو اس کی روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مس خان۔ تم نے میری کمزوری پر ہاتھ رکھا ہے اور میری روح کو زخم دیا ہے۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں بہت نفرت ہے نا میری شکل سے۔ اب تم زندگی بھر صرف میری ہی شکل دیکھو گی۔ مجھ جیسے بد کردار انسان کے سائے سے بھی دور بھاگتی ہو نا، میں تمہارا سایہ بن جاؤں گا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، اور پھر شادی کے فنکشن میں بھی اس نے دوبارہ اس سے کوئی بحث نہیں کی۔ وقت گزر رہا تھا اور 2 مہینوں کے بعد وہ اپنی ہائر اسٹڈی کے لیے زوار کے ساتھ باہر چلا گیا اور وہاں سے 2 سال کے بعد لوٹا، اور آتے ہی اسے معلوم ہوا کہ زوار خان اور مسکان کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر جیسے وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار مزنی کی جانب دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا۔ وہ کھانے کی دیوار سے اٹھ کر چپ چاپ چلی گئی۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ گڑیا میری جان، اس نے پاس آ کر پکارا تو وہ سر اٹھا کر اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو پتا ہے نا بھیا، میں زوار سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے قریب کسی لڑکی کو نہیں آنے دیں گے، مگر مسکان نے تو انہیں پھنسا لیا نا، اب وہ میرے نہیں ہو سکتے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ وہ پریشان سے اسے دیکھے گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زوار اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ وہ تو آج یونیورسٹی میں بھی ہر اس لڑکی کے پیچھے لگ گیا جس نے زوار خان کی طرف بڑھنا چاہا، کیونکہ زوار خان اس کی بہن کی محبت تھا۔ تم فکر مت کرو، زوار صرف تمہارا ہوگا۔ وہ اسے اپنے گلے سے لگائے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اب وہ میرے کیسے بن سکتے ہیں بھیا؟ آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہمارے خاندان میں رشتہ نہیں توڑا جاتا، لیکن اگر وہ اس کا ہوا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اب تم ایک لفظ نہیں بولو گی۔ اگر تم نے اپنی جان لینے کی بات بھی کی نا تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تمہارے بھائی کا وعدہ ہے تم سے کہ تمہاری محبت تمہیں ہی ملے گی۔ وہ اس کی بات پر تڑپ کر بولا، پکا وعدہ؟ تو وہ سر اٹھا کر پوچھنے لگی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھ کر باہر آیا تو زوار خان اور مسکان کہیں باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ ارے تم دونوں کہیں جا رہے ہو کیا؟ اس نے پاس جا کر انہیں روکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ ہم دونوں نے شاپنگ کرنی تھی تو وہیں جا رہے ہیں، زوار خان نے کہا۔ اچھا میں بھی چلوں تم لوگوں کے ساتھ؟ ایکچولی میں نے بھی کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں ہاں چلو کوئی بات نہیں، زوار نے جلدی سے اسے کہا۔ وہ پھر اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کی نگاہیں دونوں پر تھیں۔ مسکان اس کی ہر بات کو جیسے مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے، مگر وہ خود پر ضبط کیے پہرے بٹھائے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ لوگ شاپنگ مال پہنچے۔ وہ جان بوجھ کر ان دونوں کے بیچ بار بار دخل اندازی دے رہا تھا، اور اس نے اپنے ساری شاپنگ مسکان سے پوچھ پوچھ کر کی تھی۔ زوار خان فون کان کو لگائے اپنی کسی بزنس ڈیل کے متعلق بات کر رہا تھا۔ مسکان اس کے انتظار میں بیزار سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ایکچولی میری چوائس بہت اچھی ہے، زوار کی اور میری چوائس ملتی ہے تو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تمہیں اگر برا نہ لگے۔ اس نے اپنے کان کی لا کو مسلتے ہوئے پوچھا۔ نو تھینکس، میں یہاں زوار کے لیے ساتھ آئی ہوں اور انہی کی پسند کی شاپنگ بھی کروں گی، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد زوار کان کو موبائل اس طرف لگائے آ گیا۔ آئی ایم سو سوری مسکان، مجھے کلائنٹ سے ملنا ہے، تو اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم پلیز دانیال کی پسند کی شاپنگ کر لو۔ اس کی اور میری پسند سیم ہے، وہ تمہیں جو بھی چیز لے کر دے گا وہ میری ہی پسند کی ہوگی، پلیز، زوار نے پاس آتے ہوئے کہا۔ تو ہم کل کر لیں گے نا، پلیز آپ گھر چلتے ہیں، میرا ٹائم بہت ضائع ہو رہا ہے، میں نے گھر جا کر اسٹڈی بھی کرنی ہے، آپ کو پتا ہے نا، وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے مسکان، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں آج ہی بہت مشکل سے وقت نکال کر تمہیں لینے آیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کلائنٹ پہنچ جائیں گے، پلیز میری جان مائنڈ مت کرنا۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے بولا تو دانیال کا خون کھول اٹھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے،
اس نے کمزور سے لہجے میں کہا تو زوار اسے خدا حافظ بول کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پھر دانیال نے اس کی پسند کی شاپنگ کروائی اور اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے وہ ایک ریسٹورانٹ میں آ گئے۔ اتفاق سے زوار کی بھی وہیں پر میٹنگ رکھی گئی تھی۔ دانیال اسے مسکراتے ہوئے کچھ سنا رہا تھا مگر وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ وہ شخص جو اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا آج اس سے اتنے اخلاق اور نرمی سے بات کر رہا تھا۔ یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ صرف اسے شاپنگ کروائی اس نے بلکہ اس شاپنگ کے پیسے تک نہیں لیے، اور اب ریسٹورانٹ میں بیٹھا اس کو نہ جانے کون کون سی اسٹوریاں سنا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے کھانا آیا اور اس نے جلدی جلدی وہ کھانا ختم کیا اور پھر گھر کے لیے نکل آئی۔ رات کو وہ کچن کے ڈائننگ ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب وہ اپنے کمرے سے نکلا اور سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بات کہوں، اس بات کا برا مت ماننا، اچانک سے دانیال نے کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر بات برا ماننے والی ہوئی تو میں ضرور مناؤں گی، باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس بات کو سن کر برا مان سکتی ہوں تو پھر مت کیجیے۔ وہ اپنے ازلی اسپاٹ لہجے میں بولی تو دانیال ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں وہ بات بری لگے گی لیکن پھر بھی میں کہوں گا ضرور۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھے زندگی بھر پچھتاوا رہے کہ کاش میں ایک بار پوچھ لیتا تو شاید تمہیں برا نہ لگتا، تو اس لیے پوچھ ہی لیتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زوار سے زیادہ تمہیں خوش رکھوں گا، میں اس سے زیادہ رومانٹک اور زندہ دل انسان ہوں، جو کہو گی وہی کروں گا۔ تم اگر شاپنگ کے لیے چلو گی تو اس طرح تمہیں بیچ میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ تمہارے لیے تو اپنی بزنس میٹنگ تک کینسل کر دوں گا، اور یہ تمہارے ہی فائدے کی بات ہے۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، واو کتنے اچھے ہیں آپ، بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے متعلق اتنا سوچ رہے ہیں، بٹ مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی ہمدردی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل جانا، لیکن میں خود کو آپ کے قابل ہی نہیں سمجھتی، سو پلیز مجھ ناچیز سے ذرا دور ہی رہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے میں بول رہی تھی اور دانیال دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ دانیال نے دل ملا کر پوچھا۔ میں تو اللہ کا شکر ہے کہ خود کو انسان ہی سمجھتی ہوں، مگر آپ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، اور میں نے بڑی سمپل سی بات کی ہے، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ باقی اگر آپ کو برا لگا ہو تو اس کے لیے آئی ایم سو سوری۔ وہ ہنوز ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے اس لہجے کو جانتا نہیں ہوں؟ تم جان بوجھ کر مجھے زچ کرنے کے لیے اس طرح کے لہجے میں بات کر رہی ہو۔ میں تو زوار کی طبیعت سے واقف ہوں، وہ بہت جلد مشکوک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بزنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اسی لیے میں نے تمہیں آفر کی تھی کہ شاید تم اپنے لیے بہترین انسان چن لو، مگر شاید تمہاری قسمت میں ایسا انسان ہی نہیں لکھا، تو چنو اسے ہی اور اپنی بے رنگ زندگی کو ایسے ہی جیو۔ وہ غصے سے بولا، آپ نہ بھی کہتے میں تب بھی انہیں ہی چنوں گی، آپ کو میری فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولی اور پھر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے کئی دن تک پھر ان دونوں کا کوئی آمنا سامنا نہ ہوا، یہاں تک کہ زوار خان اور مسکان کی شادی کے دن قریب آ پہنچے۔ ان کی شادی سے 2 رات پہلے کی بات تھی جب دانیال اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا تو اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے سے اندر جھانکا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی نہ جانے اللہ سے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی، اور دانیال یک ٹک سا اسے دیکھے گیا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس کے چہرے پر ایک الگ ہی روپ تھا جس نے دانیال خان کے دل کی دنیا کو تہ و بالا کر دیا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوا اور پھر تیزی سے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی اپنے بال مٹھی میں جکڑے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس لڑکی کو برباد نہیں کر سکتا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے درد سے میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا۔ اگلے دن وہ پورے عزم کے ساتھ اٹھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا، اور رہی بات مزنہ کی تو وہ اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کرے گا کہ وہ زوار کو بھول جائے۔ آج رات ان لوگوں نے ایک پارٹی آرگنائز کی تھی جس میں صرف ینگ جنریشن تھی اور سب بڑے لوگ خان ولا کے سامنے بنے ہوئے آؤٹ ہاؤس میں چلے گئے تھے۔ ان سب لوگوں نے خان ولا میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا۔ زوار خان اور مسکان تو ایک کونے میں بیٹھے نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں زوار خان کی قسمت پر رشک ہو رہا تھا اور مسکان سے دور جانے کا سوچ کر اس کا دل بند ہوئے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنی کزن کے پاس آ کر اس سے باتیں کرنے لگا، اور باتوں کے دوران ہی مزنہ نے اسے جوس دیا اور اس نے وہ جوس چپ چاپ پی لیا۔ وہ جوس پی رہا تھا کہ اس نے مسکان کو اوپر جاتے دیکھ لیا۔ وہ اپنا جوس کا گلاس چھوڑ کر اس کے پیچھے اوپر آ گیا۔
وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مسکان بیڈ پر بے ہوش لیٹی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے ہلا کر پکارنے لگا، مگر دوسری طرف سے وہ شرٹ لیس مسکان کے ساتھ کمفرٹر میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کن پٹیاں مسلتے ہوئے رات کے بارے میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ اس سچویشن کو سنبھالتا دروازہ کھلا اور سب گھر والے اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ارسلان خان نے دھاڑ کر پوچھا تو اس کی آواز پر مسکان کی آنکھ کھل گئی اور اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دانیال کو دیکھا تو اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ رات اس کے ساتھ کیا بیتی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ جوس پی کر فارغ ہوئی تو اچانک سے اس کا سر چکرانے لگا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے وہ گر جائے گی، اور وہ اسی لیے اپنے روم میں آئی۔ مگر روم میں آتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی چلی گئی، اور اب ہوش آیا تو اپنے پہلو میں لیٹے دانیال کو دیکھ کر اسے معلوم پڑ گیا کہ اس گھٹیا آدمی نے اس کے ساتھ رات کو کچھ غلط کیا ہے۔ دانیال خان جلدی سے شرٹ پہنتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترا اور دادا جان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، دادا جان، آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے یہ سب غلط ہے۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم لوگ بے قصور ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی، دادا جان نے پوری قوت سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ بے غیرت، بے حیا، شرم نہیں آئی تم کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ دھاڑ کر بولے، نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس میں مسکان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، پلیز اس پر شک مت کیجیے، وہ بہت پاکیزہ ہے۔ زوار، پلیز میری بات کا یقین کرو، تمہارا دوست ہونا تمہاری عزت پر کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، پلیز میری بات کا یقین کرو۔ میں نے اور مسکان نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم دونوں کچھ نہیں جانتے۔ اور زوار خان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے التجائی لہجے میں مسکان کا دفاع کر رہا تھا، مگر زوار خان نے تنفر بھری نگاہ سے دونوں کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بے غیرت، بے حیا، جیسی تمہاری ماں تھی ویسے ہی تم بد کردار نکلے، اپنے گھر کی عزت کے ساتھ اس طرح کر بیٹھے۔ ارسلان خان نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر وہ تڑپ اٹھا، ارے اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اس میں قصور اس لڑکی کا بھی ہے جو کہ ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ ارے ایک لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو دوسرے کے ساتھ چکر چلانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کو زہرا بیگم نے کہا۔ نہیں، مسکان نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے بھی کچھ غلط نہیں کیا، میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ رات کو کیا ہوا ہے۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں مسکان کو دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے آیا تھا، وہ بیڈ پر بے ہوش تھی۔ میں زوار کو بلانے کے لیے باہر جانے ہی والا تھا کہ اچانک سے مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ وہ زہرا بیگم کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں میری جان، میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا گناہ گار نہیں ہوگا، مگر میں اس لڑکی کا اعتبار نہیں کر سکتی، ضرور اس لڑکی نے تمہیں بہکا دیا ہوگا۔ زہرا بیگم نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے گلگیر لہجے میں کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا مام؟ میں نے آج تک کسی لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوا۔ میں جانتا ہوں کہ میں لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کبھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، تو میں اپنے دوست کی ہونے والی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ وہ زہرا بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ رومی لہجے میں بولا، میں جانتی ہوں میری جان، تم غلط نہیں ہو سکتے، لیکن ایک عورت مرد کو ورغلا دیتی ہے، جیسے تمہارے چچا فیضان کو ورغلایا تھا اس کی طوائف ماں نے، اور آج یہی کام یہ لڑکی کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے تمہیں بھی بدنام کر دیا میری جان۔ اسی دن کے ڈر سے میں ہمیشہ ارسلان صاحب کو کہتی تھی کہ اس لڑکی کو کسی ہاسٹل وغیرہ میں چھوڑ دیں، ورنہ یہ گھر کے لڑکوں کو بگاڑ دے گی، اور دیکھیے آج ہو گیا۔ زہرا بیگم نے کہا، اب میرا زوار تو اس بد کردار لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا، آپ کو اس کو جہاں پھینکنا ہے پھینکیے، میں سب کو فون کر کے یہ شادی کینسل ہونے کا بتانے لگی ہوں۔ فائزہ بیگم نے بات پر اس نے تڑپ کر مسکان کی جانب دیکھا جو کہ ساکت اور جامد نگاہیں جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پلیز تائیمہ ایسا مت کیجیے، میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ مسکان بالکل بے گناہ ہے۔ وہ فائزہ بیگم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بس اب اس میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی، باقی رہی شادی تو آج رات ہی ہوگی مسکان کی، لیکن زوار کے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ۔ دانیال، دادا جان نے حتمی لہجے میں کہا تو اس نے بے یقینی بھرے انداز میں انہیں دیکھا اور فوراً بولا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، میں اس سے پیار نہیں کرتا۔ جب پیار نہیں کرتے تھے تو اس کمرے میں کیا کرنے آئے تھے؟ اب جب گناہ کر لیا ہے تو اس گناہ کو ایکسیپٹ بھی کرو۔ تم دونوں کی یہی سزا ہے کہ تم دونوں اب زندگی بھر ساتھ رہو۔ بہکنے والوں کو ایسی ہی سزائیں دینی چاہیے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔
دادا جان نے کہا اور پھر سب لوگ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ مسکان کی طرف مڑا۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھو، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ اس کے پاس جا کر بولا، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ ہمیشہ سے یہی کرتے رہے اور میرے ساتھ، اور آج تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم ایک گھٹیا انسان تھے اور تم گھٹیا انسان ہی رہو گے۔ تم نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، جب میں نے انکار کر دیا تو تم نے یہ سب کیا میرے ساتھ۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے ایک چیز مانگی کہ کبھی میں اپنی ماں کا سر نہ جھکاؤں، لیکن آج لوگ مجھے پھر سے میری ماں کے ماضی کا تانا دے رہے ہیں، جس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو دانیال خان۔ اور آج میں تم سے وعدہ کرتی ہوں دانیال خان کہ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گی۔ وہ اس کا گریبان پکڑے ہجانی انداز میں چلائی تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھتا گیا۔ پھر وہ بوجھل دل کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل گیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رات کو ان دونوں کا نکاح ہوا اور مسکان کو یوں ہی رخصت کر کے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ لوگوں نے آپس میں بہت ساری چہمگوئیاں کی، مگر ارسلان خان اور ارمان خان نے کسی نہ کسی بات کا بہانہ کر کے اس بات کو گھما دیا، اور سب کو یہی بتایا گیا کہ وہ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے، جس کی خبر ہوتے ہی بڑوں نے انہیں ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھی نوچ نوچ کر اپنے زیورات اتار پھینک رہی تھی، پھر تھک کر زمین پر لیٹی تڑپ تڑپ کر رونے لگی، اور یوں ہی روتے روتے وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ جب وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اسے یوں ٹھنڈی زمین پر پڑا دیکھ تو اس کے پاس آ کر اسے پکارا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پنجوں کے بل اس کے پاس زمین پر بیٹھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے ہلانے لگا، مگر اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ وہ جلدی سے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا اور اسے احتیاط سے لٹاتے وہ اس کے چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کراہتے ہوئے آنکھ کھولی تو اپنے اتنے قریب دانیال کو دیکھ کر اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلتے اٹھ کر بیٹھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب یوں آنے کی گھٹیا انسان؟ وہ حلق کے بل چلائی تو دانیال نے لب کھینچ کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن میں اس غلطی کو کبھی نہیں مانوں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا، مگر اس کی وجہ تھی میری بہن کی خوشی۔ وہ زوار کو پسند کرتی تھی اور میں اس کی خوشی چاہتا تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور زوار خان کو اس سے شادی کرنے دو۔ مگر کل رات میں نے جب تمہیں اللہ کے حضور روتے دیکھا تو میرا دل پسیج گیا۔ میں نے تبھی ارادہ کر لیا کہ میں کبھی بھی تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ میرا یقین کرو، میں نے کچھ بھی تمہارے ساتھ غلط نہیں کیا۔ تم جیسے پہلے پاکیزہ تھی، تم آج بھی ویسی ہی پاکیزہ ہو۔ وہ بے بسی بھرے انداز میں بولا، مگر مسکان نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تنفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، اور پھر بنا کچھ بولے وہ اٹھ کر کپڑے چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ اور کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹی، مگر لیٹنے سے پہلے دوسری طرف کا تکیہ اٹھا کر زمین پر پٹکتے ہوئے بولی، میرے ساتھ بیڈ پر لیٹنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ دانیال اس کی بدتمیزی پر دل ہی دل میں کڑتے ہوئے چپ چاپ جا کر تکیہ اٹھائے صوفے پر لیٹ گیا، مگر صوفہ اس قدر چھوٹا تھا کہ اس کے پاؤں آدھے نیچے لٹک رہے تھے، اور پوری رات وہ یوں ہی لیٹے رہنے سے صبح اس سے کمر سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ پھر پورا دن اس نے گھر سے باہر گزارا، اور رات کو جب وہ گھر آیا تو پورے گھر میں محیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور اپنے کمرے میں آیا تو مسکان بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کر رہی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالتا بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹا تو مسکان نے اسے ناگواری سے دیکھا اور بولی، میں نے کہا تھا نا کہ بیڈ پر میرے ساتھ نہیں لیٹو گے، مگر تمہیں شاید میری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی بدتمیزی سے دانیال کی جیسے آج اخیر ہو چکی تھی۔ وہ انتہائی غصے سے اس کی طرف مڑا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود پر گرایا۔ مسز مسکان دانیال خان، میں اگر چاہوں نا تو تمہاری اس بدتمیزی کا تمہیں بہت اچھا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ تم نے زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں سہی ہیں، اور تمہارے جیسی ہی سہی ہیں۔ لوگ مجھے بھی ویسے ہی تانا مارتے ہیں جیسے تمہیں مارتے ہیں، تمہاری ماں کا۔ لیکن تمہارے لیے تو پھر بھی فخر کی بات ہے نا کہ تمہاری ماں نے ایک طوائف ہوتے ہوئے اپنی وفا نبھائی، لیکن میری ماں تو ایک شریف گھرانے سے ہونے کے باوجود
अपने बेटे तक से वफा नहीं निभा पाई। मैंने सुना था कि एक माँ अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जीती है, मगर मेरी माँ ने तो मुझे पैदा होते ही मारने की कोशिश की, मगर जब नहीं मरा तो उसे मजबूरन मुझे जनना पड़ा। और फिर वो रिश्ता जिसका वो तौक गले में डाले हुए थे उसे निकालना चाहती थी, तो मुझे यूं ही छोड़कर वो किसी और के साथ चली गई। मेरे लिए ये जिंदगी भर एक तकलीफ दे बात है और रहेगी। हम दोनों ने इस तकलीफ को काटा है और इस तकलीफ को हर पल हर दिन हर किसी से ताना भी सुनते हैं। जब हमारे दुख एक जैसे हैं तो हम अपने दुख और सुख को बांटते क्यों नहीं? उसे अपने करीब तर करते हुए गंभीर लहजे में बोला, तो मुस्कान उसे अपना आप छुड़वाते हुए दूर होकर तल्ख लहजे में बोली, तुम्हें अगर लगता है कि तुम मुझे ऐसी बातों से उलझाकर अपने काम में फंसा लोगे तो बहुत ही गलत लगता है। मैं तुम जैसे इंसान को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तुम बज़ाहिर कुछ दिखते हो और अंदर से तुम कुछ और ही हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि मैं कोई बच्चा नहीं तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगी, लेकिन हाँ, एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं रहने वाली। मैं एक फ्लर्ट इंसान के साथ कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत पाकीज़गी से गुजारी है। आज तक मेरे दामन पे दाग नहीं है सिवाय तुम्हारे दिए दाग के, जो कि मैं एक ना एक दिन तो मिटा ही लूँगी। और जिस दिन मेरा ये दाग मिल जाएगा उस दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें एक्सपोज करूंगी कि उस रात तुमने जानबूझकर मेरे जूस में कुछ मिलाया और फिर मेरे साथ मेरे बिस्तर में आ गए, ताकि सब लोगों को महसूस हो कि हम दोनों इस सब में शामिल हैं। लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि तुम सिर्फ गुनहगार हो। और सर्द लहजे में बोलती वो चली गई। अल्लाह करे कि तुम्हें ये राज जल्द मालूम हो जाए, क्योंकि मैं भी तुम जैसी औरत के साथ एक पल एक मिनट नहीं गुजारना चाहता। पता नहीं तुम खुद को समझती क्या हो। न जाने कौन सी तुम्हें अपने बारे में गलत फहमी है जो तुम खुद को इतना अच्छा समझती हो, मगर हकीकत तो यह है कि तुम इंतहाई चीप लड़की हो। और मैं दानियाल खान तुम पर थूकता भी नहीं। वो भी इंतहाई गुस्से से बोला और बेड से उठकर बाहर निकल गया। और वो रात के जब लौटा तो पूरी तरह नशे में था। हराम मशरूब पीने से उसके अंदर कुछ पल के लिए सुकून ज़रूर आया था, मगर ये वक्ती था। जैसे उसने बेड पर लेटी मुस्कान को देखा तो फिर दोबारा से उसे अपनी तकलीफ और दुख याद आने लगे। मगर उस रात क्या हुआ वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था। वो दिल ही दिल में कुड़ता हुआ दूसरी जानिब आया और धप से बेड पर लेट गया। मुस्कान हड़बड़ा कर उठी और उसे देखने लगी। क्या हुआ है तुम्हें? मुस्कान ने हैरत भरे लहजे में पूछा तो वो खुमार आलूद निगाहों से देखते हुए बोला, तुम्हें जो कुछ देर पहले बोला था ना, उसके लिए आई एम सॉरी। पता नहीं तुम मुझे इतनी अच्छी लगने लगी हो कि मुझे खुद ही नहीं पता चलता कि मैं कैसे तुम्हारे बिना जी पाऊंगा। प्लीज़ वादा करो मुझसे कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। वो उसके करीब होकर बोला तो मुस्कान ने जल्दी से नाक पर हाथ रख लिया। उसके मुंह से आती नागवार बू से वो समझ चुकी थी कि वो इंतहाई नशे में है। वो गुस्से से उसे धक्का देकर पीछे हटाते उठकर कमरे से बाहर आई तो अचानक से वो मुस्ना के कमरे से आती आवाज़ें सुनकर चौंक गई। हमने भैया के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप जानती हो ना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं और हमने उन्हें धोखा दिया। हमने बहुत बुरा काम किया है। हमने उस रात दोनों की ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था और फिर भैया को शर्टलेस करके मुस्कान के साथ एक बिस्तर में लिटा दिया। मैंने आपको मना किया था कि ये सब नहीं करना, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर भैया को पता चले कि ये सब हमने किया था तो वो बुरी तरह टूट जाएंगे। मुस्ना की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। बस कर दो, क्यों उससे हमदर्दी कर रही हो? तुम्हारा सगा भाई नहीं है जिसके लिए इतना तड़प रही हो। और हाँ, जवार खान से तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही है, तो अब आइंदा से इस बारे में कोई बात नहीं करना। मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये सब किया है। वो तो उस लड़की की मोहब्बत में पहले ही पड़ चुका था। और उस रात उसने बड़बड़ाते हुए देखा था ना तुमने भी कि वो कैसे कह रहा था कि वो मुस्कान को धोखा नहीं देगा और उसके मामलात में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे किसी से हमदर्दी का बुखार होता है ना तो सर चढ़ जाता है। ज़ोहरा बेगम ने इंतहाई बेजार कुन लहजे में कहा और बाहर खड़ी मुस्कान के कदम जैसे आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। उसके कदम मन मन भर के हो रहे थे। वो बमुश्किल चलती हुई अपने कमरे में आई तो उसने औंधे मुँह लेटे दानियाल को देखा जो कि बेखबर सोया हुआ था। उसे पहली बार इस शख्स पर तरस आया क्योंकि वो जिन रिश्तों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था और जिनके लिए वो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहता था, वही रिश्ते उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे चुके थे उसे। वो सोफे पर बैठी
घुटनों में सर दिए बे आवाज रोने लगी। अगले दिन सुबह वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई तो उसी वक्त दानियाल ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। उसने बेख्तियार उसे पुकारा, तो मुझे यूनिवर्सिटी तक छोड़ दोगे? उसकी बात पर दानियाल ने बेयकीनी भरे अंदाज मुझसे देखा तो वो निगाहें चुरा गई। वैसे ये एकदम से तुम्हारा रवैया मुझसे कैसे बदल गया? दानियाल ने ही गाड़ी में बैठते ही उससे पूछा। बस मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, सो मैंने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। मैं नहीं चाहती कि मैं यूं ही लड़ते झगड़ते ज़िंदगी गुजार दूँ। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली तो खुद दानियाल ने हैरानगी से उसे देखा। अच्छा, मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वो एक्साइटेड अंदाज में बोला। माफ़ कर दिया, लेकिन आपने तो माफ़ी मांगी ही नहीं, तो माफ़ कैसे कर दूँ? वो कांधे उचकाकर बोली। माफ़ी? मगर किस बात पे माफ़ी? दानियाल ने हैरानगी से पूछा। मतलब माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते और ये भी समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया? अजीब बातें करते हो तुम। उलझे हुए इंसान क्यों हो तुम? तुम्हारा फोकस किस तरफ होता है? वो मुंह बनाकर बोली। हाँ तो वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, वो तो मुझे गुनाहगार समझती हो ना, इसीलिए पूछा कि तुमने इस बात पर मुझे माफ़ कर दिया। क्या बाकी मैं आज भी पहले दिन की तरह कहूँगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया? मैं नशे में था, हो सकता है कि मैं वहाँ पर शर्ट उतार कर तुम्हारे साथ लेट गया हूँ, बाकी मैंने तुम्हें नहीं छुआ, ये बात तो कन्फर्म है। वो अटल लहजे में बोला। बिल्कुल हो सकता है कि तुमने मुझे नहीं छुआ, लेकिन हो सकता है कि हमें बदनाम करने के लिए कोई साजिश की गई हो। और इसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, बाकी हो सकता है कि तुम्हारे हों। वो कांधे उचकाकर इत्मीनान भरे लहजे में बोला। इंसान को किसी पर भी इतना एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो। वैसे मैं जानती हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि हो सकता है कि इसके पीछे आपकी सौतेली माँ और बहन हो। क्या आप मेरी इस बात का एतबार करेंगे? मुस्कान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो दानियाल ने नागवारी से उसे देखा। मैं तुम्हारी इस बात पर कभी भी यकीन नहीं कर सकता। मेरी माँ और बहन चाहे मेरे सगे नहीं हैं, लेकिन मेरी सगी माँ से बहुत बेहतर है। उन लोगों ने मेरा हमेशा मेरी मुश्किलात में साथ दिया है। वो नागवारी भरे लहजे में बोला। एक बार इसके बारे में ज़रूर तहकीक कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आपको बेशक उन पर यकीन हो, पर मुझे रत्ती भर भी यकीन नहीं है। तो मैं आपकी बीवी हूँ, अगर मुझसे माफ़ी चाहिए तो इस मामले में पूरी तसल्ली कीजिए और मुझे और ख़ुद को बेगुनाह साबित करें। वो इत्मीनान से बोली तो दानियाल सर झटक कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा गए। फिर उसने चुपके से इस बारे में तहकीक शुरू कर दी और उसने अपने सब दोस्तों को उस दिन की वीडियोस वगैरह शेयर करने को कहा। और जब उसने रात भर बैठकर उन वीडियोस को देखा तो उसे एक वीडियो में मुस्ना चुपके से 2 ग्लासेस में कुछ डालती हुई दिखाई दी थी। वो जोर से चौंका और फिर वो उठा और मुस्ना के रूम की जानिब बढ़ गया। ये सब क्या है? उसने वीडियो आगे करते हुए पूछा तो उसका रंग उड़ गया। वो भैया मैंने कुछ नहीं किया। वो सहमी सहमी सी बोली। तुम इस ड्रिंक्स में क्या मिला रही थी मुस्ना? क्योंकि तुमने ये ड्रिंक्स मुझे और मुस्कान को दी थी। सच सच बोलो कि तुमने इसमें क्या मिलाया था। अगर तुम सच बोलोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसने अब की बार सख्त लहजे में पूछा तो उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया कि कैसे जोरा बेगम के कहने पर उसने ये सब कुछ किया ताकि वो जवार को हासिल कर सके, और वो उस दिन जान चुकी थी कि वो अब उन्हें अलग नहीं करना चाहता, तो बस ये काम उन्होंने खुद अपने जिम्मे ले लिया। इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे, उसने कर्ब भरे लहजे में कहा। सॉरी भाई, मेरे पास और कोई चारा नहीं, तो मैं जवार को खोना नहीं चाहती थी। आप तो जानते हैं ना कि मेरी जान बसती है उसमें, अगर वो मुझे न मिले तो मैं मर जाऊंगी। मुस्ना उसके कदमों में बैठे रोती हुई बोली। मैं तो तुम्हारा भाई था ना, फिर मेरे साथ ही ऐसा? मेरे वाहिद आप 2 रिश्ते थे जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर आज मुझे पता चला कि मेरा तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। जिनको मैं अपना समझता था वो भी पराये ही निकले। आज तुम लोगों ने मुझे तही दामन कर दिया। मुझ जैसा रिश्तों के मामले में गरीब कोई शायद ही इस दुनिया में होगा। मैंने आपको अपनी माँ समझा। आप जब इस घर में ब्याह कर आई थी, 5 साल तक जब मुस्ना नहीं आई थी, आपने मुझे इतना प्यार दिया और आज मुझे ये बता दिया कि सगी औलाद ही औलाद होती है। वो टूटे बिखरे लहजे में बोला और फिर उन्हें यूं ही साकित छोड़कर वो उठकर बाहर निकल गया। रात को जब सब वो घर आया तो नशे में धुत था, उसे चला तक नहीं जा रहा था। जवार उसे बमुश्किल लाउंज तक लाया और वहां सोफे पर बिठाया। जब सब
پانے کے باوجود بھی تم بے سکون ہو تو فائدہ کیا ہے؟ مجھے ایک بار تم نے کہا ہوتا کہ تمہیں مسکان پسند ہے، خدا کی قسم خود اس کو چھوڑ دیتا۔ زوار نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تو میرا دنیا کا واحد دوست اور بھائی تھا تو، جس سے میں سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن میں کیسے بتاتا کہ میری مزنہ تجھ سے پیار کرتی ہے؟ میں نے صرف مزنہ کی خاطر اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن میں نے اپنا قدم روک لیا۔ میں نے کہا میں اپنے دوست کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن ممی اور مزنہ نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ پھر وہ بولتا چلا گیا اور لاؤنج میں جمع ہوئے سب لوگ، ساکت اور جامد، سب سن رہے تھے۔ ارسلان خان زہرا بیگم کے پاس آیا اور ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر مار دیا۔ بے حیا عورت، آج تک تو مجھے بھڑکاتی رہی میرے بیٹے کے خلاف، اور میں دور ہی ہوتا چلا گیا تھا اس سے، مگر تم ایک سازشی عورت ہو۔ تم نے تو میرے بیٹے کو صرف اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ شیم آن یو، وہ دھاڑ کر بولے۔ زوار اسے کمرے تک چھوڑا۔ دادا جان نے کہا تو وہ اسے سہارا دے کر اٹھاتا اس کے کمرے تک لے آیا، اور بیڈ پر بیٹھی مسکان نے حیرت سے دیکھا۔ آج اس نے بہت زیادہ پی رکھی ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ تم دونوں ہی شاید ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ تم لوگوں نے جتنی تکلیفیں سہی ہیں، شاید ہی کسی نے سہی ہوں۔ اپنے ہی رشتوں سے دھوکہ کھایا ہے، لیکن تم نے اپنی ماں سے دھوکہ نہیں کھایا، اور اس نے اپنی دونوں ماؤں سے دھوکہ کھایا ہے۔ پلیز، یہ بہت ٹوٹا ہوا ہے، اسے اپنے پیار کا مرہم لگا کر اس کے سارے زخموں کو بھر دینا۔ زوار خان نے کہا تو مسکان لب بھیج کر اسے دیکھنے لگی، جو کہ آج بالکل ہوش میں نہیں تھا۔ زوار کے جانے کے بعد وہ لڑکھڑاتے قدموں سے وارڈروب کی جانب بڑھا، اور وہاں سے اپنا باتھ روب لینے کے بجائے اس کا ہاتھ روب لے کر واش روم میں چلا گیا۔ پھر واش روم سے کچھ چیزیں گرنے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے اندر آئی، تو باکس میں سے سب چیزیں نیچے زمین پر پڑی تھیں۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے اس کے قریب آئی اور شاور کھولتے اس کو اس کے نیچے کیا۔ سر پر پانی پڑتے ہی اس کے ہوش پلٹنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ باہر نکلنے لگی کہ ایک دم پاؤں کے نیچے شیمپو کی بوتل تھی، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ پھر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، تم بہت خوبصورت ہو، تم نے میرے دل کو چھو لیا ہے، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا، تو مسکان کے دل نے جیسے ایک بیٹ مس کر دی۔ پھر وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں کو نرمی سے دسترس میں لیتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھانے لگا، اور مسکان کی آنکھیں بند کیے اس کے پیار کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اسے دور ہوا تو مسکان تیزی سے نکل کر باہر آئی، اور کپڑے چینج کرنے کے بعد کمفرٹر میں لیٹی ہی تھی کہ وہ بھی اپنے بال رگڑتا باہر نکلا۔ ابھی بھی اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مسکان نے اسے پکڑ کر بیڈ پر لٹایا تو اسے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گراتا اپنی محبت کی برسات اس پر برسانے لگا، اور مسکان اس کی محبت میں جیسے خود کو گم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ دونوں ہی تھکے ہوئے مسافر تھے جو کہ آج ایک دوسرے سے سکون پا رہے تھے۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھے تو انہیں معلوم ہوا کہ زوار اور مزنہ کی شادی کینسل ہو چکی ہے، اور زوار یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ پریشان سا ہو کر زوار کے روم میں آیا۔ یار، ایسے مت کرنا، مزنہ تجھ سے پیار کرتی ہے، اس نے جو بھی کیا تمہیں پانے کے لیے کیا، یہ اس کی محبت کی شدت ہے یار۔ وہ بے قراری بھرے انداز میں بولا، مجھے نہیں چاہیے ایسی شدت جو کہ کسی کی زندگی کو برباد کر دے۔ میں ایک ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کر سکتا جو اپنی اتنی محبت کرنے والے بھائی کی نہیں ہو سکی، وہ میری کیا ہوگی؟ زوار نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایسا مت کہیے زوار، وہ واقعی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور اس نے یہ کام خود نہیں کیا، چھوٹی تائی اماں نے ان سے یہ کام کروایا ہے، اور وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھی اور شرمندہ بھی۔ وہ واقعی آپ دونوں سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور دانیال کو وہ تکلیف بھی نہیں دینا چاہتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے اس نے یہ سب کیا، اور اس کی وجہ صرف آنٹی جی ہیں۔ وہ تو اپنی غلطی تک تسلیم کرنا چاہتی تھی، مگر آنٹی جی نے اسے چپ کروا دیا۔ پلیز زوار، آپ ایک بار اسے موقع دو، خود تمہاری محبت میں بہت دیوانی ہے، یہ نہ ہو کہ خود کو کچھ کر لے، ایک بار اس کے پیار کو قبول کر کے تو دیکھو۔ وہ بولا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ باہر کھڑی مزنہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور مسکان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی، اور مسکان نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا۔ اچھا بھائی، دولہا اور دلہن صاحبہ،
آپ دونوں جا کر بات چیت کیجیے اور اپنی ہر قسم کی غلط فہمیوں کو ابھی سے دور کر لیں۔ میں چلا ہوں اپنی بیگم کو لے کر، ہم باہر ناشتہ کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنی بیگم صاحبہ کو ڈھیروں شاپنگ کروانے والا ہوں، دانیال نے چہک کر کہا، اور پھر مسکان کا ہاتھ تھامے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں پر ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی۔